السلام علیکم جی. آج کا ویلاگ بہت امپورٹنٹ ہے. آج کا ویلاگ ہمارے اس سیکشن کی انٹروڈکشن ہے جو ہم ریسنٹلی لانچ کر چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم آپ کے چکوال کے بالکل سینٹرل میں ایپوریم مال کی بیک سائڈ پہ J7 کی بیک سائڈ پہ جو اسٹریٹ ہے اس میں قدیر گروپ آف ایجوکیشن کا ایک ادارہ پچھلے 12 سال سے ہم آپ کے شہر چکوال میں چلا رہے ہیں. اب ریسنٹلی ہم نے نیا اسٹرکچر انٹروڈیوس کیا ہے اینڈ دیٹ از کالڈ دی پرائمری سیکشن. ہم مڈل کلاسز بھی کر رہے تھے, ہم سیکنڈری کی کلاسز بھی کر رہے ہیں اور پچھلے 10 سال سے ہم کالج کی اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھا رہے ہیں. پرائمری سیکشن شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے ارد گرد سرگوجرا, ادھر اڈروال, چکوڑا, مرید اور بہت سارے ایسے لوگوں نے مجھے کہا کہ جی ہماری بچے چھوٹے بچوں کو بھی آپ پڑھائیں. تو ultimately we have decided to start this education to especially on the behalf of request of the parents. اب میرا اسکول قدیر ہائر سیکنڈری اسکول QGS کے نام سے ہم اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں. تو QGS کیوں دوسرے اسکولوں سے مختلف ہوگا کہ ایک تو جی ہم یہ اسکول کے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ بیگ سسٹم جو ہے, ہیوی بیگز, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت بھاری بھاری بیگز ہم لوگوں کو بھر دیتے ہیں. چونکہ کچھ پیرنٹس ایسے ہیں کہ جو خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں اتنی کتابیں ہیں اور اسکول اتنا پڑھا رہا ہے. تو دیر از نو بیگ سسٹم جی. الحمدللہ آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ پرائمری اسکول کو بیگ سسٹم سے ہم تھوڑا سا چھٹکارا دلوائیں. وی ٹیک دا بکس ان ٹو دا اسکول اور ہم ان کو صرف وہ چیزیں دیں جو ان کے گھر میں کام آئیں. ادروائز ایوری تھنگ شوڈ بی ڈن ان دا کلاس. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جی. اس میں بیک بچوں کی چھوٹی عمر میں بیک بون جب وہ پیچھے باندھتے ہیں تو وہ بیک بون ڈسٹرب ہونے کا ڈر ہے, اور میں بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے جن کی بیک بون ڈسٹرب ہوئی ہے. تو ایک تو ود لو ہیوی بیگز ہم ہوم ورک دیں گے اور ہوم ورک نہ ہونے کے برابر ہوگا, جو چیزیں پریکٹیکلی ہم خود کروا سکتے ہیں وہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمیں کسی بھی گھر میں اتنے ہیوی ہوم ورکس دینے کی ضرورت ہے. دوسرا اسکول کی جو یونیک سیلنگ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ جس قرآن پاک کی تعلیم کے لیے آپ شام کو مدارس میں یا قاری صاحب سے یا کسی اسکول کی مسجد میں بچوں کو بھیجتے ہیں, وہ تعلیم ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو اسکول کے اندر ہی قرآن پاک کی ریگولر تعلیم قاری صاحب کی سے دلوائیں. آئی ہوپ سو کہ یہ ایک ایڈیشنل فیچر ہے اور اسکول کو صرف مذہبی نام دے کے ایڈمیشن کروانا پرپز نہیں ہے. اسکول میں باقاعدہ قاری صاحب کے تھرو یا کسی عالمہ کے تھرو ان کو باقاعدہ ہم قرآن کی تعلیم بھی دلوائیں گے. پھر دین دیر از نو نیڈ دیٹ یو کین ٹیک یور اسٹوڈنٹس آؤٹ آف یور ہاؤس فار ریلیجیس ایجوکیشن ان دا ایوننگ سیشن. تھرڈلی جو سب سے آپ کا یونیک فیچر ہے, جو سب آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے, وہ ہے فیس, ٹیوشن فی. ٹیوشن فی ہم جی آپ کی مرضی کی رکھیں گے, ٹھیک ہے. آپ میرے پاس آئیں, میرے ادارے میں آئیں, آپ کہیں جی ہمارے بچے یہ اتنے ہیں اور ان کی ٹیوشن فی آپ اتنی لیں. ادارے میں آپ کی مرضی کی فیس ہوگی, ٹھیک ہے, اور کوآرڈینیشن کے ساتھ ہم ایک فائنل فیس سیٹ اپ کریں گے. لیکن اس فیس کے بعد ٹھیک ہے میری ریکویسٹ ہے کہ پڑھائی ہماری مرضی کی ہوگی, ٹھیک ہے. ہم جیسے چاہیں گے بچوں کو پڑھائیں گے, ٹھیک ہے. ہم انہیں کمرے میں کیسے پڑھا رہے ہیں, کس طرح ایجوکیشن دے رہے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن, یہ مارچ ہے, ہم 15 مارچ سے اپنی کلاسز شروع کر رہے ہیں, نرسری ٹو 9th کلاس, بلکہ ہماری انٹر بھی شروع ہو رہی ہے. نرسری ٹو 9th کلاس کی کلاسز شروع کر رہے ہیں اور نیکسٹ مارچ میں یو آر ریسپانسبل ٹو چیک کہ آپ کے بچے کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہوا ہے کہ نہیں, آپ کے بچے کی اورل کمیونیکیشن اور ریٹن کمیونیکیشن بہتر ہوئی ہے کہ نہیں, آپ کا بچہ حقوق العباد اور والدین کے ساتھ ادب و احترام کا جو سلیقہ ہے وہ سیکھ سکا ہے اس ادارے میں کہ نہیں, آپ کا بچہ گیمز میں تھوڑا سا ایکٹیو ہوا ہے کہ نہیں, آپ کا بچہ کھانے کے ادب و آداب سے واقف ہوا ہے کہ نہیں. یہ سب چیزیں اگر آپ امپروو سمجھیں گے تو نیکسٹ ایئر پھر ہم آپ سے آپ کے باقی بچوں کے بارے میں بات کریں گے. تو اس کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جتنی جلدی کلاسز میں داخل کروائیں. میجورٹی چکوال میں ایسا ہوتا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد بچے داخل کراتے ہیں تاکہ 3 مہینے کی فیس نہ دینی پڑے.
تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچانے ہیں، جنہوں نے بچوں کو پیسے بچانے ہیں اور بچوں کو پڑھانا نہیں ہے۔ جنہوں نے پڑھانا ہے وہ کائنڈلی ہمیں پورا 1 سال دیں تاکہ ہم آپ کے بچوں کے اندر یہ تمام کوالٹیز ڈیولپ کر سکیں۔ باقی میرے گیون نمبرز پہ آپ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور 9 سے 12 مجھ سے آ کے پرسنلی بھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔